نمبر 51، نیو ایئر یعنی نیا سال منانا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ رسم ہے کہ جب دسمبر کا مہینہ اختتام کو پہنچتا ہے اور 1 جنوری کی جو رات ہوتی ہے اس کو نیو ایئر یعنی نیا سال منایا جاتا ہے، اور اس وقت جو بے حیائی ہوتی ہے، جو فحاشی ہوتی ہے، وہ ہر ایرے غیرے کو معلوم ہے۔ اخبارات کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے سب چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ساحل سمندر پر جو بے حیائی ہوتی ہے، جو مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اس وقت جو فحاشی ہوتی ہے، جو گانا بجتا ہے، اس وقت جو مال کا ضیاع ہوتا ہے، اور جو بم پھاڑے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، آتش بازی ہوتی ہے، یہ اس قدر ہے کہ اس رات سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ 12 بجے کے بعد کسی کے لیے سونا مشکل ہے۔ یہ وہ قوم ہے، ان کے قریب میں کوئی یتیم بھوکا مرے اسے نہیں دیتے، کوئی مسکین علاقے میں موجود ہے، بیوہ موجود ہے، اس کے دینے کے لیے پیسے نہیں، اور اس رات میں لگانے کے لیے ہزاروں روپے عیاشی کے پیسے موجود ہیں۔ تو اصل بات یہ کہ جب مال حلال کا نہیں ہوتا تو حلال کے راستے میں لگتا بھی نہیں۔ جس راستے سے آیا ہے حرام کا، پھر وہ اسی حرام کے، شیطان کے خوشی کے کاموں میں لگتا ہے۔ تو یہ وقت بھی کوئی خوشی کا دن نہیں ہے، یہ انسان کی فکر مندی کا دن ہے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اگلا جنوری کا مہینہ شروع ہو کر نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ انسان اپنا محاسبہ کرے کہ اس سال میں نے اعمال کتنے کیے، گناہ کتنے ہوئے، اگلے سال کے لیے کوئی نظام الاوقات بنا کر اپنی زندگی میں تبدیلی لائے۔ نمبر 52، فرض نمازوں اور سنتوں کے بعد مصافحے کا اہتمام کرنا۔ فرض نمازوں کے بعد، سنتوں کے بعد مصافحے کا اہتمام کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض جگہوں پر یہ رواج ہوتا ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، عموماً ساتھی بیٹھے رہتے ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، سنتوں کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد سب لوگ آتے ہیں، امام صاحب کو مصافحہ کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں، پھر امام صاحب جاتا ہے۔ تو یہ جو ہر نماز کے بعد مصافحے کو لازم سمجھنا، معانقے کو لازم سمجھنا، باقاعدہ اس کے لیے انتظار کرنا، باعث ثواب سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ دین میں اس کی اصل کوئی نہیں ہے۔ انسان جب کسی سے ملاقات کرے، شریعت نے سلام کا حکم دیا، مصافحہ کرنا مستحب ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اس کے لیے قید نہیں لگائی کہ نماز کے بعد سلام کرو، یہ قید نہیں لگائی کہ سنتوں کے بعد انتظار کر کے کرو، کبھی کبھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اہتمام اور التزام یہ چیز شرعاً ثابت نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 53، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا۔ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ شریعت نے جو اذان کا حکم دیا ہے، کتب احادیث میں اذان کے کلمات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذنین تھے، حضور کے دور میں اذان دینے والے حضرت بلال حبشی تھے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سعد قرظی تھے، عبداللہ بن ام مکتوم تھے۔ ان حضرات کی اذانیں آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ تمام اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہیں۔ اور جو اذان جس صحابی نے خواب میں دیکھی تھی، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا تمہارا خواب سچا خواب ہے، بلال کو بتاؤ کہ وہ یہ اذان سنے اور دے۔ تو جو اذان عبداللہ بن زید نے خواب میں دیکھی تھی وہ بھی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ آج بھی مکہ میں، مدینہ میں، حرمین میں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں، آپ دیکھیں اذان اللہ اکبر سے شروع ہو رہی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں بھی اذان اسی طرح ہے۔ فقہ کی کتابیں نور الایضاح سے لے کر شامی تک تمام کتابوں میں باب الاذان موجود ہیں، اذان کے کلمات موجود ہیں، سب میں اللہ اکبر سے اذان ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شروع میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پڑھتا ہے تو یہ پڑھنا بدعت ہے، اس لیے کہ اگر یہ دین ہوتا تو امام الانبیاء بتا دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے۔ اس موقع پر یہ پڑھنا احادیث سے، صحابہ سے، سلف سے ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے اس سے اجتناب کیا جائے۔ بدعت کی نشانی یہ ہے وہ ہر جگہ تبدیل ہوتی ہے، سنت ہر جگہ ایک ہوتی ہے۔ سنت میں تبدیلی نہیں آتی،
آپ سنت آزان سنو، پاکستان کی ہو، ہندوستان کی ہو، بنگلہ دیش کی ہو، حرمین کی ہو، انڈونیشیا کی ہو، افریقہ کی ہو، سب اللہ اکبر سے شروع ہوگی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوگی۔ لیکن بدعت میں دیکھیں ہر جگہ مختلف ہے، کوئی پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، کوئی پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، کوئی پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اور اب تو آذان سے پہلے کہتے ہیں بھائیو بہنوں سنو، سر پہ دوپٹہ بہنیں ڈال دیں، بھائی توجہ سے سنیں، آذان کا جواب دیں۔ یہ چیزیں آذان سے پہلے کہنا حضور اور سلف سے ثابت نہیں، اس لیے دین نام اتباع کا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا، صحابہ نے جو کر کے دکھایا، وہ دین ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا وہ دین نہیں ہے، یہ دین میں اضافہ ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کی تکمیل کر دی، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 54، عرس منانا۔ عرس منانا اس کا مطلب یہ ہے، عموماً سال گزرنے کے بعد بعض بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی قبروں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہاں جمع ہونے کے بعد اس جمع ہونے کو باعث ثواب سمجھتے ہیں، باقاعدہ سفر کر کے وہاں جاتے ہیں، پھر وہاں لوگ پہنچتے ہیں، قبروں کا طواف ہوتا ہے، قبروں کو چوما جاتا ہے، سجدہ کیا جا رہا ہوتا ہے، وہاں چراغاں ہوتی ہے، کھانے تقسیم ہوتے ہیں، مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، بسا اوقات بعض جگہوں میں ڈھول بج رہا ہوتا ہے، قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، چرس اور افیون کا نشہ چل رہا ہے۔ جی کیا ہو رہا ہے؟ بابا جی کا عرس ہو رہا ہے۔ شریعت کے خلاف سارے کام ہو رہے ہیں اور اس کو آج لوگ دین سمجھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا، اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ میری قبر کو عرس کی جگہ نہیں بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے، اے اللہ میری قبر کو عرس کی جگہ، ایسی جگہ نہیں بنانا کہ وہاں میلے لگیں، لوگ میلے لگائیں اور اس طرح آئیں۔ تو اللہ نے حضور کی دعا قبول کی۔ آج تک دیکھیں 1445 ہجری چل رہا ہے، حضور کی قبر پہ کبھی عرس نہیں ہوتا۔ مدینہ منورہ میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا یہ ہوتا ہو کہ وہاں چراغاں ہوتے ہو، وہاں جا کر مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہو، وہاں موسیقی اور قوالی چلتی ہو، ایسا وہاں نہیں ہوتا۔ اگر یہ کام دین ہوتا تو حضور بتا دیتے، تو یہ کام دین نہیں ہے۔ ان بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کیے جائے، دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام دے، ان کے نام پر آدمی صدقہ خیرات کرے، ثواب بخشے، ان کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن عموماً یہ ہے ان کے مطابق زندگی کوئی نہیں گزرتا، وہ ساری زندگی تلاوت کرنے والے، تہجد کے پابند، صوم و صلات کے پابند، سخاوت کرنے والے تھے۔ آج وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں۔ سب سے زیادہ چرس اور افیون کے نشے آج مزاروں پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ بے حیائی کے واقعات وہاں پیش آ رہے ہیں، جہاں ایک نیک صالح بزرگ آدمی دفن ہے، بجائے وہاں جا کر ان کے لیے دعا کرنا، انسان کا اپنے لیے ہدایت لینا، آج ان جگہوں پہ گناہ کے مرکز معاذ اللہ بن چکے ہیں۔ تو بہرحال شریعت میں اس کی اصل نہیں ہے کہ سال گزرنے کے بعد کوئی عرس منایا جائے۔ دین نے یہ رکھا ہے کہ جب موقع ملے انسان قبرستان جائے، کوئی دن متعین نہیں، جس دن وقت ملے بزرگوں کی قبر پر جائے، ان کے مغفرت کے لیے دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے۔ ان سے مانگنا بھی جائز نہیں ہے، وہاں طواف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 55، نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرنا۔ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، نماز جنازہ خود مستقل دعا ہے۔ نماز جنازہ میں انسان پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد وہ دعا پڑھ رہا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ پوری دعا ہے۔ چوتھی کے بعد سلام ہے، تو یہ مستقل دعا ہے۔ اس لیے جنازے کے بعد باقاعدہ دعا کرنا، جیسے بعض لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر سب اکٹھے ہوتے ہیں، پھر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر اسی جگہ بھی جنازہ رکھا ہوا، پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر سب دعا کرتے ہیں، تو یہ شرعاً ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سے صحابہ کے جنازے پڑھائے، اپنی بیٹی کے جنازہ بھی آپ نے پڑھایا، اپنی گھر والی کا بھی، دیگر بھی آپ نے جنازے پڑھائے، صحابہ اور سلف نے بھی کیے۔
کہیں پہ اس کا ثبوت نہیں ہے کہ نماز جنازہ ختم ہوا اور ابھی جنازے کی تدفین نہیں ہوئی، جنازہ پڑا ہوا ہے اور لوگ جمع ہو کر اکٹھے ہو کر دعائیں شروع کریں، اس کا ثبوت نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ ہاں جنازہ ہو جانے کے بعد تدفین ہو جائے، تدفین کے بعد اب جو لوگ جنازے میں شریک نہیں ہیں وہ آتے ہیں، میت کی تعزیت کرتے ہیں، میت کے گھر پہنچتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، منع نہیں کیا۔ لیکن یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ جنازہ ہو جانے کے بعد سب جمع ہوں اور پھر اکٹھے ہو کر مستقل دعا کریں اور اس کو دین سمجھیں۔ نمبر 56، قبر میں چٹائی بچھانا۔ بعض جگہوں پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب میت کی تدفین کا وقت ہوتا ہے تو قبر میں باقاعدہ نیچے چٹائی ڈالتے ہیں اور چٹائی منگائی جاتی ہے، مخصوص قسم کی چٹائی ڈالتے ہیں، پھر زیب و زینت والی تزئین والا ایک منقش کپڑا ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے، پھر اس پر مردے کو رکھا جاتا ہے۔ اس سے اجتناب کیا جائے۔ اس طرح کی کوئی چٹائی، کوئی چادر، کوئی بھی تزئین خوبصورتی حدیث میں سلف سے ثابت نہیں ہے۔ اسلام نے صرف حکم جو دیا وہ میت کے کفن کا دیا کہ اس کو کفن کے کپڑے پہنا دیے جائیں بغیر سلے ہوئے، اور اوپر ایک کپڑا اوڑھ دیا جائے جو سارے جسم پر ہوگا، تو نیچے ازار بند الگ ہوگا، اوپر قمیص ہوگی، اس کے اوپر لفافہ۔ لفافہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو لپیٹ لیتا ہے، اس میں میت کو رکھ کے رکھا جائے۔ اس کے علاوہ باقاعدہ کوئی بیچ میں اگربتیاں لگانا، خوشبوئیں لگانا، کوئی چیز ساتھ رکھنا، مخصوص چٹائیاں بچھانا، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 57، میت کے ساتھ عہد نامہ رکھنا۔ میت کے ساتھ عہد نامہ رکھنا، بعض جگہوں پر یہ رواج ہے، ایک عہد نامہ ہوتا ہے، عموماً آپ نے دیکھا گلیوں میں بکتا ہوا بھی نظر آتا ہے، لوگ بیچتے وقت کہتے ہیں جی عہد نامہ لے لو، مسجدوں میں بھی پڑا ہوتا ہے۔ تو اس عہد نامے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، لیکن اس کو میت کے ساتھ قبر میں رکھا جاتا ہے، کفن کے اندر اس کو رکھتے ہیں، پھر میت کو دفناتے ہیں۔ یہ کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم کی آیات ہوتی ہیں، احادیث ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کا تذکرہ ہے۔ اب اس کو نیچے رکھا ہوا ہے، اوپر سب کھڑے ہیں، اوپر سب ہیں، قبر کو بند کیا جا رہا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کا نام، وہ عہد نامہ وہ نیچے۔ نمبر 2، بسا اوقات انسان گناہگار ہوتا ہے، اب اس کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ عہد نامہ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، اب وہ عذاب میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، بعض گناہگار ہیں مختلف قسم کے عذاب سے دوچار ہیں، اور اب وہ عہد نامہ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ پھر انسان کا جسم مٹی ہو جاتا ہے، ریزہ ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم کا وہ ورق وہیں موجود ہوتا ہے، تو اس سے اجتناب کیا جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی میں اس نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، تلاوت نہیں کی، دین کی طرف نہیں آیا، اب عہد نامہ رکھنے سے بخشش نہیں ہوتی۔ زندگی میں وقت نہیں ہے اس کے پاس تلاوت کا، اور اب ہماری یہ ایک فہم ہے کہ ہم رکھ دیں گے اور مردہ بخشا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، اس میں بے ادبی ہے۔ نمبر 58، پختہ قبریں بنانا۔ پختہ قبریں بنانا، اس سے بھی اجتناب کیا جائے، یہ بھی بدعت ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ قبر کو، شریعت نے حکم دیا کہ اس کو سادہ رکھا جائے اور قبر کچی رکھی جائے، کوہان نما قبر ہو، سر کی جانب بھی علامت کے لیے کوئی پتھر، پاؤں کی جانب بھی علامت کے لیے کوئی پتھر رکھا جائے، سر کی جانب آدمی نام لکھ سکتا ہے تاکہ پہچان ہو جائے کہ فلاں کی قبر ہے، لیکن باقاعدہ جیسے آج کل 3-3 4-4 منزلہ قبریں ہوتی ہیں، پختہ ماربل لگا دیے جاتے ہیں، اس میں بھی نمائش ہوتی ہے، کون سا ماربل لگا، جی میں نے فلاں ماربل لگایا، پھر وہ بھی منزلیں طے ہیں، کہیں 4-4 کہیں 5-5 منزلیں ہیں، اس سے اجتناب کیا جائے۔ شریعت نے قبر کی سادگی کا حکم دیا ہے، جتنی قبر سادہ ہوگی اتنی بہتر ہے۔ آج بھی آپ جائیں تو جو احد کے شہداء کے قبرستان میں آپ کو قبریں کچی نظر آئیں گی، آج بھی آپ مسجد نبوی کے سامنے جنت البقیع قبرستان جائیں، آپ کو قبریں کچی نظر آئیں گی۔ آپ مکہ میں جنت المعلی قبرستان میں جائیں، قبریں کچی نظر آئیں گی۔ صحابہ اور سلف کے دور سے یہی طریقہ رائج رہا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی کرتا ہے تو یہ پیسوں کا ضیاع بھی ہے، بدعت بھی ہے، اور بجائے ثواب کے گناہ ہے۔ اتنی رقم اگر ہم میت کے ایصال ثواب میں خرچ کر دیں، جو 60-70-80 ہزار روپے لگ رہا ہے، اگر اس نام پہ مسجد میں دے دیے جائیں، غریبوں یتیموں میں دے دیے جائیں، اور اس کی نماز کا فدیہ دے دیا جائے، تو یہ کئی گنا زیادہ بہتر ہوگا۔ نمبر 59،
قبر پر گلاب کے پھول ڈالنا۔ ایک رسم ہمارے ہاں یہ ہے کہ انتقال کے بعد جب میت کی تدفین ہو جاتی ہے اس کی قبر پہ گلاب کے پھول ڈالے جاتے ہیں۔ یہ ڈالنا ثابت نہیں ہے، صرف یہ کہ آدمی پانی ڈالے اور قبر کے اوپر جو مٹی ہے وہ بیٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور سلف میں کوئی ایک نظیر ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے قبروں پہ گلاب کے پھول ڈالے ہوں۔ عرب کے اندر اس کا رواج بھی نہیں تھا اور عرب میں گلاب کا پھول بھی موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے، دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی دو ٹہنیاں لی اور آپ نے ان کو توڑی اور توڑنے کے بعد ایک ایک قبر پہ گاڑ دیا، اور آپ نے فرمایا امید ہے جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا جب تک یہ خشک نہ ہو۔ اب یہ پوری زندگی کا ایک واقعہ ہے، اور وہ آپ نے ٹہنی گاڑی ہے، گلاب کے پھول نہیں ڈالے، کھجور کی ٹہنی ہے۔ نمبر دو، وہ تر و تازہ ٹہنی تھی کہ جب تک ہوگی وہ اللہ کے ذکر میں یاد میں ہوگی، تو آپ نے فرمایا امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت اور آسانی کا سبب بنا دے گا اس کو۔ آپ نے امت کو اس کا حکم نہیں دیا، تو یہ حضور کی خصوصیت پہ محمول ہے، امت کو آپ نے اس کا درس نہیں دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی قبر پہ ٹہنی گاڑی ان کو عذاب ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا، اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ہم تو پھول ڈالتے ہیں مقربین کی قبروں پہ، جو اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، اس کی قبر پہ ڈال رہے ہیں۔ حضور نے تو ٹہنی عذاب والوں کی قبروں پہ گاڑی تھی، اور آپ نے پوری زندگی میں ایک کی، اور یہ ہاں زندگی کا رواج بن گیا۔ وہاں ٹہنی تھی، یہاں پھول ہیں جو تھوڑی دیر کے بعد خشک ہو کر ختم ہو گئے۔ تو بہرحال اس سے اجتناب کیا جائے، اس کی جگہ آدمی وہ رقم میت کے لیے ایصال ثواب کر دے، وہ بہتر ہے۔ نمبر 60، قبر پر موم بتی اور چراغ جلانا۔ قبر پر موم بتی یا چراغ جلانا اس کی بھی رسم ہے۔ بعض جگہوں پر عموماً شب برات کی رات میں، اس طرح عید الفطر کی رات میں، اور جو دیگر خوشی کے دن آنے والے ہوتے اس میں، یا جس دن میت کا انتقال ہوا اس دن لوگ جا کر قبر پہ چراغ جلاتے ہیں۔ عموماً یہ پنجاب میں، سندھ کے دیہاتوں میں یہ زیادہ ہے، تو اس کی بھی شریعت میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ یہ تو گویا قبر پر اوپر آگ جلانا، گویا اس سے کنایا کہ نیچے بھی اس کو آگ میں عذاب ہو۔ بھائی دعا کرو اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے، راحت کا ذریعہ بنائے۔ ہم اس کی قبر کے اوپر آگ لگا رہے ہیں تو پیسوں کا ضیاع بھی ہے، مال کا ضیاع بھی ہے، اور بدعت کا ارتکاب بھی ہے۔ نمبر 61، مزار کا اور قبر کا طواف کرنا اور سجدہ کرنا۔ شریعت نے طواف کی اجازت کہیں بھی نہیں دی، صرف بیت اللہ کے لیے طواف خاص ہے۔ بیت اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی جگہ کا طواف جائز نہیں، یہاں تک کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ اب کوئی اس مسجد میں آئے، جی اس کا چکر لگائے، جی کیا کر رہے ہو، جی طواف کر رہا ہوں، کیونکہ بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، اس کو کہیں گے وہ گھر خاص ہے۔ اللہ نے اس گھر کے ساتھ طواف کو خاص کر دیا، باقی کسی گھر کے لیے طواف کا حکم نہیں۔ جب اللہ کے گھر کے طواف نہیں ہے مسجدوں کا، تو قبر کا طواف کیسے ہوگا، مزار کا طواف کیسے ہوگا؟ جب خدا کے گھر کا طواف نہیں ہے، صرف بیت اللہ کے ساتھ طواف خاص ہے، باقی کائنات میں کسی جگہ طواف جائز نہیں۔ تو یہ قبروں کا طواف کرنا شرعاً ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اسی طرح قبروں پہ سجدہ کرنا، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، سجدہ کسی جگہ جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے سامنے یہ پیشانی جھکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پیشانی کو پیدا کیا، وہی خالق ہے، اس کے سامنے ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی سجدہ عبادت کرے گا، غیر اللہ کے لیے عبادت کی نیت سے کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت کفر ہے، اس شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہوتی میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس میں اجازت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوگا۔ اسلام نے تو اس سے بھی منع کیا کہ اتنا آدمی جھکے بھی نہیں جس میں سجدے کی طرح جھکنا ہو،
کسی سے مصافحہ معانقہ ہے تب بھی بہت زیادہ جھکنا نہیں ہے۔ سندھ کے بعض علاقوں میں عموماً رواج ہے کہ وہ لوگ سلام کرتے ہیں بہت جھکتے ہیں، پاؤں پہ ہاتھ رکھتے اور پاؤں پہ جھک جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جھکنا صرف اللہ کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے اتنا جھکنا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ طواف اور یہ سجدہ اس سے اجتناب کیے جائے۔ ہمارا ایک حکمران بھی پچھلے دنوں میں اس کی بھی ویڈیو چلی کہ وہ قبر پہ سجدہ کر رہا تھا۔ سجدہ حرام ہے، کوئی بھی حکمران کرے تب بھی حرام ہے، رعایا کا کوئی شخص کرے تب بھی حرام ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ نمبر 62، بدشگونی لینا۔ بدشگونی لینا اس کا مطلب ہے کسی چیز سے کے اندر نحوست سمجھنا۔ عموماً معاشرے میں رواج ہے، بعض چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ چیز منحوس ہے، یہ دن منحوس ہے، فلاں شخص منحوس ہے۔ مثلا راستے میں کوئی صبح مل گیا، کہتے ہیں مجھے صبح ملا تھا اس لیے میرا پورا دن اچھا نہیں گزرا۔ آج میری دکان پہ صبح فلاں آدمی آیا تھا اس لیے آج دکان میں برکت نہیں ہوئی۔ آج صبح میں نکلا گھر سے تو کوا سامنے آ گیا اس لیے دن منحوس ہے۔ یہ عرب میں رواج تھے جاہلیت میں کہ وہ لوگ اگر سفر کے لیے نکلتے اور سامنے سے کوا یا الو آتا تو کہتے سفر نہ کرو، اب سفر منحوس ہوگا۔ اسلام نے اس سے منع کیا۔ کسی پرندے کے آنے سے جانے سے کوئی نحوست نہیں آتی۔ اسلام نے ان چیزوں میں کوئی نحوست نہیں رکھی۔ انسان کے اپنے گناہ اور معصیت کی وجہ سے اس کے اوپر حالات آتے ہیں۔ نمبر 63، مکان کی بنیادوں میں خون ڈالنا۔ بعض جگہ عموماً دیکھا جاتا ہے جیسے ہی آدمی مکان کی تعمیر شروع کرتا ہے کہتے ہیں جی بکرا لے کر آؤ، بکرا لے کر آتے جی بکرا ذبح کرتے ہیں اور وہ خون جی بنیادوں میں ڈال دو، بنیادوں میں ڈال کر اب تعمیرات اوپر شروع کی جاتی ہیں۔ شرعاً اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ اسلام نے اس کا حکم دیا ہے کہ بنیاد میں خون ڈالا جائے۔ اگر کوئی آدمی اسلام میں صدقہ کرے، شریعت نے صدقے کو عام رکھا ہے، کوئی مکان بنانا چاہ رہے خوشی میں اللہ کے نام پر دے دے، کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دے، مسکین کے ساتھ کرے، لیکن یہ نہیں کہ خون ڈالنا، بنیاد میں ڈالنا، یہ جو ایک رسم بنی ہوئی ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ کوئی ایک مثال ایسی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں انہوں نے اپنے گھر بنائے، دکان بنائی اور اس کی بنیادوں میں خون ڈالا۔ تو بہرحال یہ ایک چیز جو ہمارے ہاں رائج ہے یہ غلط ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ صدقہ دینا چاہے آدمی بہتر ہے مالی صدقہ دے تاکہ غریب اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ غریب کو آٹے کی ضرورت ہے، گھر میں چینی کی ہے، بچے بیمار ہیں، دیگر ضروریات ہیں، مالی تعاون کیا جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیز خرید سکے۔ نمبر 64، پیروں کی اور بزرگوں کی تصاویر اور نعلین کا نقش اپنے پاس رکھنا۔ بعض جگہوں میں دیکھنے میں آتا ہے جی میرے پیر کی تصویر ہے اور یہ فلاں بزرگ کی تصویر ہے، یہ نعلین کا نقش ہے، یہ فلاں نقش ہے۔ اس طرح کی بڑی بڑی تصویریں گھروں میں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، بیٹھکوں میں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، تصاویر جیب میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ساتھ لے کے جاتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے اجتناب کیا جائے۔ اسلام نے تصویر سے قطعاً منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر بنانے والے لوگ ہوں گے۔ تو اسلام نے تو اتنی سختی سے منع کیا اور ہم اس کو گھروں میں لگاتے ہیں تصویریں، اور رحمت کے فرشتے گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جب گھروں میں اتنے بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہوں گی، گھروں کے اندر ٹیلی ویژن لگا ہوا ہوگا، LCDیاں اتنی بڑی بڑی لگی ہوئی ہوں گی، رحمت کے فرشتے کہاں آئیں گے؟ اس لیے تو ہمارے گھروں میں شیطان آتا ہے، جنات آتے ہیں، ابلیس اور ابلیس کے ماننے والے اس کے چیلے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، رزق میں برکتیں نہیں ہیں، باپ بیٹے میں محبتیں نہیں ہیں، جھگڑے اور نحوستیں، اس کی بنیادی وجہ یہ۔ تو بہرحال ان تصاویر سے اجتناب کیا جائے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ نمبر 65، ذکر بالجہر کا اہتمام کرنا۔ ذکر بالجہر کا مطلب ہے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا۔ اسلام میں پسندیدہ یہ ہے کہ انسان جب بھی ذکر کرے آہستہ آواز میں کرے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے انسان کو جو حکم دیا ہے وہ اللہ رب العزت کو یاد کرے اور آہستگی کے ساتھ
اور خفیہ طور پر اللہ کو یاد کرے۔ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، تم اللہ کو یاد کرو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ۔ جتنا آہستہ انسان اللہ کو یاد کرے اتنا زیادہ وہ پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، تم اپنے رب کو یاد کرو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، بلند آواز سے کمتر ہو، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح بھی شام بھی، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تم غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو گویا شریعت میں پسندیدہ ہے آہستہ ذکر کرنا۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے حمد و ثنا کرتے ہوئے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے اور آہستہ یاد کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کی یہ صفت بیان فرمائے اذ نادى ربہ نداء خفیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور آہستہ آواز کے ساتھ، خفیہ آواز کے ساتھ پکارا۔ تو معلوم ہوا پسندیدہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے تو آہستہ یاد کرے۔ جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اللہ کو کس طرح یاد کریں، کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ ہم آہستہ سے یاد کریں یا دور ہے تو ہم بلند آواز سے اللہ کو یاد کریں، اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں حکم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت تمہارے قریب ہے، تم جب بھی اللہ کو پکارو گے اللہ تمہاری پکار سنے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو بتا دو یقیناً میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ مجھے ہی پکاریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور چاہیے کہ میرے اوپر ہی ایمان لے کر آئیں تاکہ یہ لوگ ہدایت پالیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے قرآن کریم اور نصوص میں بہتر ہے کہ انسان آہستہ اللہ کو یاد کرے۔ اللہ رب العزت شہرک سے زیادہ قریب ہے، علیم بذات الصدور ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، تو جتنا آہستہ ہو اتنا بہتر ہے۔ لیکن کبھی کبھی کوئی ذکر بالجہر کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر آدمی کبھی کرتا ہے ان شرائط کے ساتھ کہ دوسرے کے آرام میں خلل نہ آئے، کوئی آرام کر رہا ہے اس کے آرام میں خلل نہیں آ رہا، کوئی عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت میں خلل نہیں آ رہا، دوسروں کے آرام میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، تو پھر آدمی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن باقاعدہ معمول بنانا اور اس کو دین سمجھنا کہ اس میں زیادہ ثواب ہے، جہر میں زیادہ نیکیاں ہیں، آہستہ کرنے میں کم نیکیاں ہیں، ایسی بات نہیں۔ تو اگر کوئی شیخ اور کوئی استاذ اگر علاج کے لیے وہ بتا دے کہ آپ یہ کلمات اتنے آواز میں کہو، اتنے معتدل آواز میں کہ کانوں تک آپ کی آواز پہنچے، وہ اصلاح کے لیے کہے تو آدمی کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے آج کل ایک معمول ہوتا ہے، جمع ہو جاتے ہیں اتنی تیز آواز میں کرتے ہیں، کسی کی نماز ہے تو نماز میں خلل ہو جاتا ہے، بعض جگہوں میں نماز ختم ہوتی ہے ذکر بالجہر شروع ہو جاتا ہے۔ اب جس ساتھی کی 1-2 رکعتیں رہ گئی وہ بیچارہ بھول ہی جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھوں، تو وہاں ذکر کا حکم آہستہ ہے، تو بہتر ہے آہستہ کیا جائے۔ کہیں اگر کرے تو آدمی شرائط کے ساتھ ذکر بالجہر کر سکتا ہے، لیکن اس کو زیادہ ثواب اور فضیلت سمجھنا اور اخفاء کو کم سمجھنا ایسی بات نہیں ہے۔ نمبر 66، مزارات اولیاء کو پختہ بنانا اور ان پر گنبد بنانا۔ اولیاء اللہ کے مزارات جو ہیں ان کو پختہ بنانا، اسی طرح ان پر گنبد تعمیر کرنا، پختہ عمارتیں بنانا، اس سے اجتناب کیا جائے۔ عموماً کسی نیک صالح آدمی کا انتقال ہو جائے تو پھر وہاں پر باقاعدہ قبروں کو پختہ بنا دیا جاتا ہے، پوری عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں، عمارتوں پر بڑے بڑے گنبد تعمیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ شریعت نے حکم یہ جو دیا ہے وہ یہی ہے کہ قبروں کو کچا رکھا جائے، اس کو پختہ کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 67، الٹی چپل نعوذ باللہ اللہ پر لعنت کرتی ہے۔ یہ ایک رسم سی ہے بعض لوگوں میں کہ وہ سمجھتے ہیں جی یہ چپل الٹی ہے، معاذ اللہ اس سے اللہ پہ لعنت ہوتی ہے، آسمان پہ لعنت ہوتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو لوگوں میں ایک بات معروف اور مشہور ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ چپل الٹی ہے سیدھی کر دی جائے، بہتر ہے، ادب کے خلاف ہے، رواج کے خلاف ہے، سیدھا کر دیا جائے۔ لیکن اس میں کسی پر لعنت ہوتی ہے، کسی خاص چیز پر، خاص انسان پر لعنت ہوتی ہے،
माज़अल्लाह आसमान पर होती है, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, इससे इज्तनाब हो। नंबर 69, घर में झाड़ू खड़ा रखने से रिज़्क़ की तंगी का नज़रिया रखना। बाज़ लोगों में ये एक सोच है कि घर में अगर झाड़ू खड़ा होगा तो रिज़्क़ तंग हो जाएगा, इसलिए वो फ़ौरन कहते हैं झाड़ू को बिछा दो, झाड़ू को लेटा दो, झाड़ू को चारपाई के नीचे रख दो, सामने नहीं रखो, रिज़्क़ कम होगा, रिज़्क़ में तंगी होगी। ऐसी कोई बात शरअन नहीं है, नहीं शरीयत ने इस बारे में कोई हमें पाबंद किया, इंसान जैसे रखना चाहे वो रख सकता है। नंबर 70, मुसल्ले को पलटना इसलिए कि शैतान नमाज़ पढ़ता है। नमाज़ पढ़ने के बाद उमूमन देखा गया कि लोग कहते हैं जी मुसल्ले को आधा लपेट लो, या इस तरफ से थोड़ा सा लपेटो, या इस तरफ से लपेट लो, इसलिए कि शैतान नमाज़ पढ़ता है। शैतान लईन है, शैतान का नमाज़ पढ़ता है, वो तो नमाज से लोगों को रोकता है। वो तो उसका मकसद तो हदीस में है कि जैसे ही आज़ान ख़त्म होती है फिर आता है और लोगों के दिल में वसवसे डालना शुरू कर देता है, नमाज से रोकता है, नमाज भुला देता है, रकातें भुला देता है। उसका शैतान नमाजी नहीं है, ना नमाज़ पढ़ता है, उसका काम नमाज से रोकना है। तो बहरहाल अगर मुसल्ला बिछा हुआ हो, नमाज़ पढ़ ली, लपेटने की ज़रूरत है, इंसान लपेट ले, लेकिन ये नज़रिया न रखे, ये एतक़ाद न रखे कि शैतान पढ़ता है इसलिए पलटना ज़रूरी है। न भी पलटो तब भी कोई हरज नहीं, अगर वो पढ़ा भी रहे तब भी कोई हरज की बात नहीं। तो बहरहाल ये मैंने 70 बिदआत और रसूमात ज़िक्र कर दी।